یہ ٹھیک نہیں ہے جو انہوں نے کیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ 3 قسم کی خرابیاں لازم آ رہی ہے۔ پہلی خرابی کیا لازم آ رہی ہے؟ دیکھو یہاں متن میں ہے سواء الطریق، اور انہوں نے لیا الطریق المستوی۔ سواء الطریق مضاف الیہ ہے تو یہ مرکب اضافی ہے، اور انہوں نے جو ترکیب لی ہے الطریق المستوی مرکب یہ تو توصیفی ہے، مرکب توصیفی لی ہے۔ دوسرا وہاں سواء مجرد ہے، اور انہوں نے سواء بمعنی استوا لے لیا، وہ مزید فی ہی ہے جو کہ لغتاً درست نہیں ہے۔ سوا کو استوا کے معنی میں مزید کے معنی میں لینا لغتاً ٹھیک نہیں ہے۔ پھر وہاں سوا اسم ہے یا مصدر ہے، انہوں نے یہاں پر سوا کو پھر پہلے استوا کے معنی میں لیا، پھر استوا کو اسم فاعل المستوی کے معنی میں لیا۔ کس کے معنی میں لیا؟ مستوی کے معنی میں لیا۔ تو 3 خرابیاں ہو گئی۔ پہلی خرابی یہ، ترتیب سے سمجھو، انہوں نے سواء الطریق ذکر کیا، ان کے اپنے استاد علامہ جلال الدین دوانی نے سواء بمعنی استوا مصدر کی لیا تو مجرد سے مزید بنا دیا۔ پھر دوسری خرابی یہ کی کہ اس استوا مصدر کو المستوی اسم فاعل کے معنی میں لیا، اور مصدر کو اسم فاعل کے معنی میں لینا مجاز ہے، دوسری خرابی۔ تیسری خرابی یہ ہو گئی کہ مصنف نے سواء الطریق کو مرکب اضافی نے ذکر کیا، اور جب انہوں نے اس کا کی تفسیر الطریق المستوی سے کی تو مرکب توصیفی میں کی، اس لیے اس کے شاگرد ابو الفتح کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں کی۔ اور سمجھ میں آ گیا؟ علامہ یزدی اپنے استاذ کے دفاع کرتے ہوئے اس کے اس شاگرد کو جواب دیتے ہیں کہ جنہوں نے یعنی ہمارے استاد نے سواء الطریق کی تفسیر الطریق المستوی سے کی ہے تو اس نے تشریح کی ہے، تفسیر کی ہے، ترجمہ نہیں کیا، اور اشکال ترجمے پر ہے، تفسیر پر نہیں ہے، ترجمے پر ہے، تفسیر پر۔ وہ ہمارے استاد جو یہ کہتے ہیں علامہ یزدی، وہ بھی کہتے ہیں ہمارے استاد ملا جلال الدین الدوانی نے بھی سواء الطریق کا معنی وسط طریق ہی کی ہے، لیکن تشریح سواء الطریق المستوی سے کی ہے۔ کیوں کی ہے؟ اس لیے کہ وسط طریق کو اور طریق مستوی ان میں تلازم ہے، یہ ایک دوسرے کے لازم ہے، تو وسط طریق بول کر کنایتاً الطریق المستوی مراد لینا درست، اس لیے کہ آپس میں ایک دوسرے کو کیا ہے؟ لازم ملزوم ہے، تو کنایتاً وسط طریق بول کر الطریق المستوی مراد لینا صحیح ہے۔ تو یہ تو تشریح کی ہے، تفسیر کی ہے، ترجمہ تو نہیں کیا کہ جو آپ کو اشکال ہو اپنے استاد پر۔ آگے سمجھ میں؟ اس لیے یہاں پر علامہ یزدی نے اپنے استاد ملا جلال الدین دوانی کی پھر دفاع کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے استاد نے بھی سواء الطریق کا وسط کا معنی وسط طریق ہی کیا ہے، البتہ انہوں نے جو وسط طریق کی تفسیر اور تشریح الطریق المستوی سے کی ہے تو وہ تشریح ہے، وہ معنی نہیں۔ اور وہ تشریح کیوں کی ہے الطریق المستوی سے؟ اس لیے کہ وسط طریق اور الطریق المستوی، وسط طریق بول کر کنایتاً الطریق المستوی اور صراط مستقیم مراد لیا ہے، اور کنایتاً مراد لینا صحیح ہے، اس لیے کہ وسط طریق اور الطریق المستوی میں تلازم ہے، ملازمت ہے، ایک دوسرے کے لیے کیا ہے؟ لازم اور ملزوم ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ سواء الطریق سے مراد کیا ہے؟ یہ کس پر صادق ہے؟ کیا مراد ہے سواء الطریق سے؟ کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں سیدھا راستہ دکھایا، اس سیدھے راستے سے مراد کیا ہے؟ تو شارح نے 2 قول ذکر کیے۔ سیدھے راستے سے مراد نفس الامر عموماً، پہلا مراد ہے نفس الامر عموماً۔ نفس الامر عموماً کا معنی ہے ہر حق بات مراد ہے۔ نفس الامر میں یعنی خارج میں یعنی حقیقت میں جو بھی حق بات ہو، جو بھی حق قول ہو، جو بھی حق عقیدہ ہو، وہ مراد ہے۔ چاہے منطق کا حق عقیدہ ہو، جیسے اجتماع النقیضین باطل، ارتفاع النقیضین باطل، یہ حق نظریہ حق عقیدہ ہے، اس لیے چاہے منطق کا حق عقیدہ حق قول مراد ہو، یا نحو کا مراد ہو، یا صرف کا مراد ہو، یا عقائد کا مراد ہو، سب کو شامل ہے۔ خارج میں، نفس الامر میں، حقیقت میں ہر حق بات، ہر حق قول، ہر حق عقیدہ وہ ہے۔ تو سواء الطریق کا پہلا معنی، پہلا مراد نفس الامر عموماً، اور دوسرا قول ہے کہ اس سے خاص طور پر عقائد حق کا مراد ہے۔
ملت اسلام مراد ہے، خاص طور پر اس سے کیا مراد ہے؟ ملت اسلام، یعنی عقائد حق کا مراد ہے، عقائد مراد ہے، منطق صرف نہ کا کوئی حق بات مراد نہیں، صرف عقائد۔ ملت اسلام یعنی عقائد حق کا مراد ہے۔ تو صراط مستقیم سے مراد دو ہو گئے، نفس الامر عموماً اور ملت الاسلام، خصوصاً ملت الاسلام، یہ خصوصاً ملت الاسلام، دو قول ہو گئے۔ شارح کہتے ہیں یہ پہلا قول مراد لینا زیادہ بہتر ہے، صراط مستقیم کا پہلا معنی مراد لینا اولا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں منطق کے، اس میں کتاب کے دونوں مضامین کی طرف اشارہ ہو جاتا ہے، اس لیے کہ مصنف نے جو کتاب لکھی تہذیب، وہ علم کلام پر بھی مشتمل تھی اور علم منطق پر بھی مشتمل تھی۔ یہ رسالے میں دو فنون جمع تھے، عقائد بھی تھے اور منطق کے مسائل بھی تھے۔ پھر بعد میں علم کلام کو، عقائد کو اس سے ہٹا دیا گیا، وگرنہ اس وقت دونوں تھے۔ تو اگر پہلا والا قول لے لیا جائے تو پھر دونوں کی طرف اشارہ ہو جائے گا نا، اس لیے کہ ہر حق بات مراد ہے، چاہے منطق کی ہو یا عقائد کی ہو۔ پہلا والا قول زیادہ اولا ہے کہ ہم نفس الامر عموماً لے لیں، تاکہ کتاب کی مضامین کی طرف، دونوں رسالوں کی طرف اشارہ ہو جائے۔ اس کو کہتے ہیں براعت استحلال۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ براعت استحلال۔ براع کا معنی ہے بلند کرنا، اور استحلال کہتے ہیں اس کو کہ جب بچہ دنیا میں آتا ہے تو اس کی رونے کی آواز، ابتدائی آواز کو کہتے ہیں استحلال۔ جیسے اس کا آنا دنیا میں ہونے کی خبر دیتا ہے، جو ہی بچہ پیدا ہو اور روئے تو لوگ کیا کہتے ہیں کہ الحمدللہ دنیا میں وہ تشریف لے آئے اور زندہ ہے کیونکہ رو پڑا۔ تو جیسے استحال بچہ کے آواز سے اس کے آنے کی پتہ چل جاتا ہے کہ دنیا میں آ گیا بچہ، پیدا ہو گیا اور زندہ ہے، ایسا ہی اگر پہلا قول لیں گے تو اس سے مصنف کے دونوں رسالوں کی طرف اشارہ ہو جائے گا کہ اس خطبے میں جو چیز ذکر کی گئی ہے اس کی طرف، آنے والی کتاب میں جو مضامین ہوں گے اس کی طرف اشارہ ہو گیا کہ آنے والی کتاب میں عقائد سے بھی بحث ہوگی اور مسائل منطق سے بھی کیا ہوگی؟ بحث ہوگی۔ اس کو کہتے ہیں صناعت براعت استحلال یا صنعت براعت استحلال۔ صنعت کہتے ہیں کاریگری، اور براعت استحلال، براعت استحلال یعنی مقدمے میں ایسی چیز ذکر کر دینا مصنف کا کہ جس سے آنے والی کتاب کی مضامین کی طرف اشارہ ہو۔ یہ اس مصنف کے مہارت پر دلالت کرتی ہے، ٹھیک ہے؟ اس لیے دوسرا قول لینا کیا ہے؟ پہلا قول لینا زیادہ بہتر ہے، اولا ہے۔ دیکھو کتاب میں دیکھو، بس اتنی سی بات ہے۔ سواء الطریق، نیچے قولہ نظر آ گیا، قولہ سواء الطریق اے وسطہ، وہ درمیان، الذی یفضی سالکہ الی المطلوب البتۃ، جو اپنے اوپر چلنے والے کو مطلوب تک یقینی طور پر پہنچاتا ہے۔ نظر آ گیا بھائی؟ شارح کہتے ہیں وَهَذَا کِنایَةٌ عَنِ الطَّرِیقِ الْمُسْتَوِی، یہ وسط طریق کنایا ہے طریق مستوی سے۔ کیوں؟ اذ ہما متلازمان، اس لیے کہ یہ دونوں معنی آپس میں ایک دوسرے کے لازم ملزوم ہے۔ وَهَذَا مراد، یہاں سے دفاع کر رہے، جواب دے رہے وہ ابو الفتح کو، وَهَذَا مراد من فسرہ بالطریق المستوی والصراط المستقیم، اور یہی مراد ہے اس کی بھی کہ جنہوں نے وہ سواء الطریق کی تفسیر طریق مستوی اور صراط مستقیم سے کی ہے۔ پھر سواء الطریق سے مراد کیا ہے وہ بیان کر رہے ہیں۔ ثم المراد بھی، پھر اس سواء الطریق سے مراد ہے اما نفس الامر عموماً، یا تو نفس الامر عموماً ہے یعنی مطلق عقیدہ حق مراد ہے، حق عقیدہ حق قول مراد ہے، او خصوص ملت الاسلامی، یا خاص طور پر ملت اسلام، دین اسلام، عقائد حق کا مراد ہے۔ دونوں مراد ہو سکتے ہیں، لیکن شارح کہتے ہیں والاول اولا، پہلا والا مراد لینا اولا ہے، زیادہ بہتر ہے۔ کیوں؟ لحصول البراعت الظاہرۃ، اس لیے کہ اس میں براعت ظاہرہ حاصل ہوتی ہے، یعنی کتاب کے مضامین کی طرف اشارہ ہو رہا ہے۔ بالقیاس الی قسم الکتاب، کتاب کی دونوں قسموں، دیکھو نیچے بین سطور والے لکھا کتاب کی دونوں قسمیں کون سی ہے؟ المنطق والکلام، منطق اور عقائد، کلام منا عقائد ہے۔ کتاب کی دونوں قسموں، منطق کے مسائل اور
عقائد کی طرف اس پر قیاس کرتے ہوئے براءت ظاہرہ کا حصول ہوتا ہے، اس لیے دوسرا لینا زیادہ، پہلا لینا زیادہ اولا ہے، بہتر ہے۔ جاوے وقت پتہ چل سی